الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، شوال المکرم کا پہلا جمعہ اور ہم اللہ کے پاک گھر میں اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا خادم، نوکر، غلام بنائے اور زندگی بھر مصطفیٰ کی اتباع، فرمانبرداری کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ علامہ حافظ مدثر رضوی صاحب نے بڑے سیریس موضوع پر گفتگو کی ہے، بڑا اہم ضروری ٹاپک تھا۔ میں نے مختصر آخر میں گفتگو سنی تو آپ نے تو کافی گفتگو سنی ہے۔ اللہ ہمیں حق سچ سننے کی، پھر اس کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی کچھ چند باتیں اسی موضوع پر کر دوں۔ میں ایک جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج لوگوں نے نبی کی حرمت کو، نبی کی عزت کو اپنے لیڈروں کی عظمت پر قربان کر دیا، یعنی ان کی نظر میں ان کے لیڈر کا مقام ہے، نبی کا مقام نہیں ہے، اور وہ اپنے لیڈر کی اس غلط پالیسی کی وجہ سے وہ دربار رسول میں کھڑے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ بے ادبی، گستاخی، ہلڑ بازی، بلند آواز سے گفتگو، کلام کرنا، اور وہ بھی کلام فحش کرنا۔ جو عام بازار میں چلتا ہوا بندہ کرے تو وہ بد اخلاق کہلاتا ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں وہ باتیں کرنا، یہ آج لوگ اپنے لیڈروں کی خاطر نبی کی بارگاہ کے آداب بھول گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اور حدیث میں جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ دین کی، اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، مڈ ہے، پنجابی چ کہنے ہیں۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو سارا دین اس پر کھڑا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے احکامات قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیے کہ ان احکامات پر عمل کرنا، اور وہیں پر اللہ نے کچھ چیزیں ہیں جن سے منع فرما دیا کہ ان پر عمل نہیں کرنا۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھے کاموں کی تعلیم، تبلیغ، ترویج، اور برے کاموں سے روکا جانا، یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ پر فرض ہے، خاص لوگوں پر۔ اب اللہ کے چونکہ احکامات ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر اس کی طرف سے ممانت ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ان احکامات میں یہ حکم بھی ہے کہ میں کہوں کہ یہ کرنا ہے اور میرا محبوب کہے کہ نہیں کرنا، تو پھر کس کے پیچھے چلو گے؟ اللہ کہے یہ کام کرو اور نبی کہے کہ نہ کرو، تو ہم کس کے پیچھے چلیں؟ جی میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم نبی کے پیچھے چلیں گے۔ اور حضور کے کہنے پر چلنے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوتی، حکم عدولی نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہے جیسے میرا یار کہے ویسے کرو۔
ہم تو اللہ کی جناب میں اگر سوال بھی ہوا تو ہم کہیں گے تو تیرا اپنا حکم تھا، جیسے تیرا یار کہتا ہے ویسے کرنا ہے، تو ہم تو اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر میرا اور میرے رب کے فرامین میں آمنا سامنا ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو تم نے میرے کہنے پر چلنا ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، میرے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور باقاعدہ اس پر حضور نے زندگی میں عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا نا، صحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ معیار ہدایت ہیں، اگر تم بھی ہدایت پر نہ چلنا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے پیچھے چلو، جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے کرو، جیسے کہتے ہیں ان کی بات مانو، ان کے نقش قدم پر چلنے والا جنتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی امتوں میں، بنی اسرائیل میں اور اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، ان میں اگر کسی بندے نے اپنی ماں کے ساتھ بھی برائی کی ہے، یعنی یہ آخری حد ہے نا برائی کی، تو حضور نے فرمایا میری امت میں بھی وہ برائی ہوگی، پہلی امتوں کی برائیاں ساری میری امت میں پائی جائیں گی، ان کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون سا ہوگا وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا اور جو باقی جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا جس پر میں چلتا رہا ہوں، جس راستے پر میرے صحابہ چلتے رہے ہیں، اس راستے پر چلنے والا جنت میں جائے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہدایت کے راستے پر ہے، جنت میں جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ان کا پہلے ترجمہ کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے معاملات میں تجھے حاکم نہ مان لیں، مختار کل نہ مان لیں، جج اور ثالث اور سرپنچ نہ مان لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جھگڑا ہو جائے دنیا کا یا دین کا، اور حضور کی خدمت میں آنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تم آپس کے کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، فردوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اب اللہ کے پاس تو کوئی جا نہیں سکتا، رسول کے پاس آنا ہی اللہ کے پاس آنا ہے، حضور سے رجوع کرنا ہی اللہ سے رجوع کرنا ہے، حضور کی خدمت میں آنا ہی اللہ کی خدمت میں آنا ہے۔ معاملات میں جب تمہاری بات سمجھ سے بالا تر ہو جائے تو میرے نبی کی خدمت میں آ جاؤ، جو میرا نبی فیصلہ کر دے وہ مان لو، مان لو گے تو مومن رہو گے، اور اگر تم نے نہ مانا تو تمہارا ایمان نہیں رہے گا۔ دوسری جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول، اور رسول تمہیں جو کچھ دیتا ہے فخذوہ، وہ لے لو، پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ پوری دین کی، اسلام کی، مذہب کی بنیاد ہے یہ آیت مبارکہ، رسول جو کہے وہ کرنا ہے، جس سے روکے اس سے رکنا ہے۔ اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ نے کہے ہیں کرو، حضور نے کہا نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کہا ہے کرو اور رسول نے کہا ہے نہ کرو۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ کہتا ہے نہ کرو اور حضور کہتے ہیں کرو۔ موازنہ ہے نا اللہ کے رسول کا، تو مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ ہم نے رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر اللہ سب سے بڑی ہستی کو بھی چھوڑ کے رسول کے پیچھے چلنے کا حکم ہے تو حکمران دنیا کے سیاستدان وہ کس بات کی ملی ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ حکمرانوں کے پیچھے لگ کے علماء کے ساتھ لڑائی کرنا، اسلام کے مقابلے پر آ جانا، ناموس رسالت پہ حملہ کر دینا، ختم نبوت پہ حملہ کر دینا، اسلام کے خلاف بغاوت کر دینا، اور دربار رسول، مزار رسول کی بے حرمتی کرنا، وہاں پر آوازیں کسنا، یہ کس بات کی مولی ہیں؟
حکمران جن کے پیچھے لگ کے یہ برے کام کر رہے ہو، قرآن اور حدیث تو کہتے ہیں اللہ بھی کہے کہ یہ نہیں کرنا اور حضور کہیں تو کرنا ہے، تو حضور کے پیچھے چلنا ہے۔ میں 2-3 احادیث مبارکہ ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم آپس کے معاملات میں تنازع بن جائے تمہارا، تو اپنا کیس جو ہے وہ جب تم کسی دربار میں لے جاؤ، کسی جگہ لے جاؤ، تو اس کیس پر 2 گواہ چاہیے۔ وہ قرآن کا فیصلہ جو ہے آج ہماری عدالتوں میں بھی چلتا ہے، کہ جائے کہ اس میں 2 نمبری چل رہی ہے لیکن چلتا ہے وہی 2 گواہ چاہیے۔ 2 گواہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس پر پھر وکلا جرا کرتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے تو وہ صحیح کیوں نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے دلائل دیتے ہیں اس کو صحیح بنانے کے لیے۔ اس کے بعد جج فیصلہ کرتا ہے کہ جناب عدالت اس نتیجے پر پہنچی، گواہوں کے بیانات اور جرا کے بعد ہم نے اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ حق کس کا ہے، اس لیے ہم اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، کم از کم 2 گواہ چاہیے، ایک گواہ پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ اسلام میں، شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ جو وہاں باہر مسجد نبوی کے مدینہ شریف کے باہر بیٹھے تھے، ان کے پاس کچھ اچھے قسم کے اونٹ تھے، اور حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا، سرکار نے ان سے سودا کر لیا۔ حضور نے اونٹ کا سودا کر لیا، بعض رہتے ہیں اونٹنی کا، کہ یہ اونٹ مجھے پسند ہے، میں لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی لے لیں، آپس میں قیمت طے ہو گئی۔ حضور نے اونٹ لے لیا اور چل پڑے کہ میں پیسے لا کر دیتا ہوں۔ اس دوران ان کی آپس میں تنازع ہو گیا کہ نہیں یہ بیچنا نہیں تھا، تم نے کیوں بیچا، یہ اتنے کا نہیں ہے، زیادہ پیسوں کا ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں نے بیچ دیا، میں مالک تھا، میں مختار تھا، میں نے بیچ دیا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے مجھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہوا، فیصلہ کینسل کر دو، سودا کینسل کر دو۔ نے کہا نہیں میں نے زبان کی ہے، وہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، ان کا چہرہ بڑا پیارا ہے، اب ان سے میں سودا کیسے کینسل کروں، شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم کر دیں گے۔ اس دوران سرکار تشریف لے آئے پیسے دینے کے لیے۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا جی ہمارا تو آپ سے سودا ہے نہیں، ہم نے تو سودا کینسل کر دیا، ہمارا اونٹ ہمیں واپس دے دو، اپنے پیسے لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا ایسے کیسے، سودا تو ہوا ہے، بات تو ہوئی ہے، ہماری آپ کی بات چیت ہوئی۔ نہیں ہماری کوئی بات چیت نہیں۔ بس جب طول پکڑنے لگی تو انہوں نے وہی جو دلیل قرآن میں موجود ہے، اسلام میں موجود ہے، انہوں نے کہا کوئی آپ کے پاس گواہ ہے؟ گواہ ہے تو لے آؤ، ہمارے پاس تو یہ گواہ ہے۔ سارے کہتے ہیں کوئی سودا نہیں ہوا، ہمارا آپ سے کوئی معاملہ نہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ بحث چل رہی تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ آ گئے اور انہوں نے کہا جی میں گواہ ہوں۔ ان بندوں کو کہا میں گواہ ہوں، حضور علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، معاہدہ ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، جو حضور کہہ رہے ہیں بالکل میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اب سرکار حضرت خزیمہ کی طرف دیکھنے لگے کہ جب بات چیت ہوئی تھی تم تو پاس نہیں تھے، تم گواہ کیسے ہو؟ گواہ کے لیے تو پاس ہونا ضروری ہے، تم تو پاس نہیں تھے۔ وہ موقع پر موجود ہو، چیز کو دیکھ رہا ہو، اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سن رہا ہو، وہ گواہ بنتا، جو دیکھ بھی نہ رہا ہو سن بھی نہ رہا ہو وہ گواہ کیسے ہوتا جب یہ سودا تو پاس نہیں تھا؟ تو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا وہ موجود ہے حدیث میں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اللہ آپ نے ہمیں دکھایا ہے۔ آپ نے کہا کہ جنت ہے، ہم نے دیکھی ہے، آپ نے دکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے سارا شریعت ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، آپ نے بتایا اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، فرشتے ہیں، ہم نے یہ اللہ کے رسول اور فرشتے اور جنت اور دوزخ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا، آپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے ہم نے مان لیا ہے۔ اگر یہ باتیں غلط ہیں تو پھر یہ بات بھی غلط ہے، سودا بھی غلط ہوا ہے، اور اگر وہ باتیں سچ ہیں تو پھر یہ سودا بھی سچ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے، پہلی باتیں بھی آپ نے کی ہم نے مانی، یہ بھی آپ کر رہے ہیں میں مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا۔ تو وہ گواہ لگنے پر سودا جو تھا وہ پکا ہو گیا، وہ جو تھے اپنی شرط سے ہار گئے، پیچھے ہٹ گئے۔
سرکار دو عالم نے آ کر اعلان فرمایا شریعت کے مطابق جہاں 2 گواہ چاہیے، میرا خزیمہ ایک ہی آ جائے تو ایک کی گواہی پر فیصلہ کر دینا۔ یہ حضرت خزیمہ کے لیے خاص ہے کہ یہ ایک گواہ لگے نا، جس کیس میں اس کیس کا فیصلہ خزیمہ کی اکیلے کی گواہی پر اس کے حق میں کر دینا۔ قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، رب کہتا ہے گواہ 2 چاہیے، اور حضور خزیمہ کے لیے کہتے ہیں نہیں، ایک ہی چاہیے۔ کس کی مانو گے؟ اللہ کی کیا حضور کی؟ نہیں، سبحان اللہ۔ اب خزیمہ کے لیے کہو گے کہ نہیں جناب، خزیمہ بھی تو بندوں جیسا ایک بندہ ہے نا، انسانوں جیسا ایک انسان ہے نا، باقی کیسوں میں 2 گواہ چاہیے، تو خزیمہ جس کیس کا گواہ ہو اکیلے پر فیصلہ ہو جائے، یہ تو اللہ کی بات جو ہے نا وہ جھٹلائی گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں 2 چاہیے، حضور کہتے نہیں خزیمہ اکیلا چاہیے، تو ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ کے، قرآن کے، یا مصطفیٰ کے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی شریعت ہے، حضور کے فرمان کا نام ہی دین ہے، اسلام ہے، قانون ہے۔ آقا کریم جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اللہ کی بات کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کریم آقا کی بات کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ عاشقان مصطفیٰ یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیر ہے، آقا تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیر ہے، جیڑا تو اشارہ کرے اویو تقدیر ہے۔ آقا نہ کوئی آیات نہ آنا تیری شان دا، تُویں لاڈلا رحمان دا۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال غنیمت آیا، حضور نے تقسیم فرمانا شروع کر دیا۔ اس مال غنیمت میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی آئی، سبحان اللہ، سونے کی انگوٹھی آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی رسول تھے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا برا ادھر آؤ، پکڑ لیا حضور نے ان کا ہاتھ، اور وہ سونے کی انگوٹھی حضرت برا کی انگلی میں ڈال دی، فرمایا میرا دل چاہتا ہے یہ تیرے ہاتھ میں بڑی پیاری لگتی ہے۔ اور یہ اسلام کا، شریعت کا مسئلہ ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے۔ اب بتاؤ جو سونا تمام مردوں کے لیے حرام ہے، وہ سونے کی انگوٹھی حضرت برا کے لیے حرام ہے کہ حلال؟ جی کیوں؟ حضور نے پہنائی ہے، حضور کو پسند ہے، تو شریعت نام ہے مصطفیٰ کے احکامات کا، اور رب نے یہ آرڈر کیا ہوا جو کچھ میرا رسول کہے وہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری حدیث پاک بھی موجود ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینے جا رہے تھے، راستے میں سراقہ بن مالک نہیں حضور کے پیچھے آئے تھے، 3 دفعہ حملہ کیا، میرے نبی نے کہا زمین اس کو پکڑ لے، پکڑ لیا، پھر اس نے معافی مانگی تو معافی دے دی۔ تیسری بار اس کو جب یقین ہو گیا کہ میں حضور کو پکڑ نہیں سکتا، میں واپس جا رہا تھا، تو حضور نے مایوس جاتے حضرت سراقہ کو بلایا، فرمایا رکو بات سنو، واپس آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیسے آئے تھے؟ کہا جی 100 اونٹ کا لالچ دیا تھا ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہ محمد کو زندہ یا مردہ جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کے پیچھے آ گیا، اب مجھے یقین ہو گیا میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ میں پکڑ سکتا ہوں، نہ مجھے وہ مل سکتا ہے مال، تو میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں، میں واپس جا رہا ہوں، اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ ادھر جا رہے ہو، کوئی پوچھے گا تو نہیں بتاؤں گا کہ ادھر جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا ابو جہل سے کچھ لالچ لے کر آئے ہو اور میرے دربار سے خالی چلے جاؤ؟ اس لیے کہنے والا کہتا ہے یہ دربار مقدس ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے
سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، مشرک تھے، کافر تھے، وہ آئے تو پیسے کے لالچ میں، مال کے لالچ میں تھے، حضور کی خدمت میں آئے، مایوس واپس جا رہے کہ نہ میں تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، چھوڑو پیسوں کو، نبی کی مخالفت اچھی نہیں۔ جب دل سے نبی کا احترام مان لیا، نبی کے مقام کو مان لیا، اب واپس جا رہے ہیں تو میرا نبی ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا، فرماتا ہے یہاں سے خالی جانا یہ میرے دربار کی توہین ہے، یہ دربار مقدس ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اور میرے امام علیہ سنت عاشق رسول مطلق امام احمد رضا خان بریلوی بولے اور حضور کے مقام کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم۔ میں ایک بات مجمع میں ہی کہہ دیتا ہوں علامہ مدثر صاحب کو کہ تقریر آپ اچھی کرتے، کوئی ایک آدھ شعر بھی سنا دیا کرے، تقریر چوا بچہ سا جاندی نا۔ تو یہ تقریر بیٹھے سن بھی رہے ہیں، شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، اب خود خطیب بھی ہیں، تو تھوڑا سا ترنم کی طرف آئیں، ایک دو شعر تقریر میں ضرور سنایا کریں، اور یہ تقریر میں سنیں شعر کیسے پڑھا جاتا ہے، سنتے سنتے طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فزوں، بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ہم بھکاری وہ کریم، حضور کا نام لے کر کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اسی منگتے ہاں، گداگر ہاں، بھکاریاں، اور مصطفیٰ کریم آقا بہت زیادہ عطا کرن والے نے۔ ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا سراقہ دنیا کے لالچ میں آئے تھے، اب واپس مایوس نہ جاؤ، فرمایا کہ وقت آئے گا کیسر و کسریٰ بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ڈالے ہوئے ہیں، ایک دن وہ تیرے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ فاقتلوہ فاقتلوہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں سراقہ بن مالک کو جو نبی نے انعام دیا وہ کیا تھا؟ جو اس وقت کے حکمرانوں کی خاص نشانی تھی، وہ مصطفیٰ نے اس وقت کے غریب کے ہاتھوں میں دے دی۔ اور میرا نبی تو دیتا ہی غریبوں کو ہے، حضور دیتے ہی غریبوں کو ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مصطفیٰ میں جو غریب تھے حضور نے ان کو نوازا ہے۔ حضرت سیدنا ہونٹ اور جسم کے باقی اعضاء وہ کچھ بھدے تھے، موٹے تھے، میرے نبی نے سینے سے لگایا، صرف سینے سے نہیں لگایا بلکہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے اوپر کھڑا کر کے فرمایا یہاں کھڑے ہو کر اذان دو۔ بتا دیا بیت اللہ شریف عظمت والا ہے اللہ کی نسبت کی وجہ سے، لیکن میرے بلال کے قدموں کی خاک بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ قدموں کی خاک بلال کے پاؤں کے ساتھ لگی، فرمایا یہ پاؤں بیت اللہ کے اوپر رکھو اور اوپر چڑھ کے اذان دو، تاکہ پتہ چلے نبی کے در کا فقیر جو ہوتا ہے وہ ساری کائنات سے امیر ہوتا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی تھے، نبی نے پنجابی جی نو کہنے انے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ آج نبی نے صحابی کو کوئی 5 روپے، نبی نے بندے کو کوئی 5 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، اور میرے نبی نے
اپنے خود مصلے پر 18 بار اس کو کھڑا کر کے نماز پڑھوائی ہے۔ مصلی نبوی پر مسجد نبوی میں اس اندھے نبینے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے میرے نبی کی زندگی میں 18 بار مصلی رسول پر کھڑے ہو کر امامت کروائی ہے۔ آج کہتے ہیں لو جی چھڈو پران جی انہاں دی کی ہے جی فلانا ہے جی ڈمکانا ہے۔ حضور نے تو نوازا ہی ان کو ہے جو جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کیسر و کسرا کے سونے کے جو کنگن ان کے ہاتھوں میں ایک دن تیرے ہاتھوں میں آ جائے گے۔ یہ حضور اس وقت کہا جب حضور مکے سے مدینے جا رہے ہجرت کرتے ہوئے 10 سال مدینے میں رہے میرے نبی اس دن کے بعد۔ پھر حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق بنے خلیفہ، 2 سال 4 مہینے آپ خلیفے رہے، 2.25 سال۔ ان کا وصال ہو گیا، پھر حضرت عمر فاروق بنے۔ حضرت سراقہ بن مالک اس وقت پھر یہ واپس آتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے، یہ ان دونوں دوروں میں موجود رہے۔ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے دور میں بیمار ہو گئے سراقہ بن مالک، یہاں تک کہ یوں لگے کہ اب بچیں گے نہیں، تو کسی نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، پریشان نہیں ہونا، موت آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اتنے نحیف اور کمزور تھے، یہ بات سن کر اٹھ کے بیٹھ گئے غصے میں، جلال میں۔ تم کیا سمجھ رہے میں مر رہا ہوں، میری موت آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، حالات تو ایسے لگتے ہیں۔ فرمایا خبردار یہ نہیں ہو سکتا، موت اس وقت تک میرے قریب نہیں آ سکتی جب تک سراقہ کے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن نہیں آ جاتے، کیونکہ نبی نے کہا تیرے ہاتھوں میں آئیں گے، وہ بات پوری نہیں ہوگی تو نبی کی بات جھوٹی ہو جائے گی۔ اس وقت تک موت بھی میرے قریب نہیں آ سکتی جب تک وہ میرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ پھر ٹھیک ہوئے، اور حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ان دونوں جو ہیں سلطنتیں، ان پر حملہ ہوا، جہاد ہوا، اور وہ فتح ہوئی، اور مال غنیمت کے طور پر ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے۔ حضرت عمر سارے ڈھیروں کو چیک کر رہے ہیں، چیک کرنے کے بعد پریشان ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بار بار چیک کر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمایا مال پورا نہیں آیا، کہاں کیسر و کسرا ملک اور کہاں مدینہ، اتنے دور سے کتنا سامان کس کے جو ہے وہ ملک کے میں ہے کوئی پتہ ہے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں مال پورا نہیں آیا، مال غنیمت میں پورا مال نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنے جو ہیں صحابہ کرام، آپ کے ساتھی، ان پر آپ شک کر رہے ہیں؟ کوئی چیز انہوں نے نکالی؟ فرمایا شک نہیں کر رہا، لیکن مال پورا نہیں آیا۔ اس اسنا میں ایک صحابی گھوڑے پر دوڑاتا ہوا، سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا نا، مٹی دھول اڑتی نظر آئی۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا وہ تھا رومال کپڑے کا، وہ آپ کو حضرت عمر کو دیکھ کر کہنے لگا جی وہ جو بادشاہ تھے نا کیسر و کسرا کے، وہ بھاگ گئے تھے، جب دیکھا کہ ملک ہمارا فتح ہو گیا اور مسلمان جو ہیں وہ ہمیں قتل کر دیں گے تو وہ بھاگ گئے، ہم نے ان کا پیچھا کیا، فلاں مقام پر جا کر ان کو پکڑا، اسے قتل کیا، اور اس کے ہاتھ میں یہ سونے کے کنگن تھے، وہ اتار کے ہم لے آئے۔ فرمایا ہاں اب مال پورا ہوا ہے، انہی کو تو میں تلاش کر رہا تھا۔ میرے نبی نے کہا کہ وہ آئیں گے سونے کے کنگن اور وہ سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، وہ جب تک نہیں آئے مال کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ جب وہ آپ کے ہاتھ میں آئے فرمایا بلاؤ سراقہ کو، بلایا گیا، اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن جو کیسر و کسرا بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے وہ حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے، اور فرمایا یوں ہاتھ اوپر کر کے اللہ رسول کا نام بلند کرو اور کہو جو میرے نبی نے 22 سال پہلے بات کی تھی آج پوری ہو گئی ہے۔ اب حضرت عمر کو نہیں پتا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، نبی پاک نے اگر اجازت دی تھی تو اس وقت کے لیے تھی، وہ حضور چلے گئے بس وہ اجازت ختم ہو گئی، نہیں اب سونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، شریعت میں اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کو رہنے دو، مال غنیمت میں رکھ لو، اس کا وہ جو غریبوں میں بانٹیں گے۔ کیوں سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن بادشاہ کے دیے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا ہر ایک کے لیے سونا حرام ہے، لیکن سراقہ بن مالک کے لیے یہ سونے کے کنگن حلال ہیں، حلال ہیں، حلال ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کہتا ہے حرام ہے، شریعت کہتی ہے حرام ہے، اسلام کہتا ہے حرام ہے، حضور نے کہا ڈالو، تو اب کس کی بات مانو گے؟ حضور کی۔ پتہ چلا شریعت ہے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلنے والے احکامات کا، جو بات میرے نبی کے منہ سے نکلتی وہی شریعت بنتی، وہی اسلام بنتا ہے، وہی دین بنتا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ بات موجود ہے، رب تعالیٰ جل شانہ نے اعلان فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
نکاح کرو 2 2 3 3 4 4، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان پسند آنے والی عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4 نکاح کرو۔ آخر میں حکم ہے اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرو۔ آخر میں حکم ہے جس کے پاس نہ ہو مالی طور پہ وسعت نہ ہو، جسمانی طور پہ نہ وسعت ہو، کمزور ہو، تو پھر وہ ایک ہی کرے، نہ کرے۔ اگر جس کو اللہ نے مالی طاقت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کرے، 2 2 کرے، 3 3 کرے، 4 4 کرے۔ آخر میں ایک کا حکم ہے، پہلے 2 کا ہے، پھر 3 کا ہے، پھر 4 کا ہے، اور آخر میں 1 کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 شادیاں کی ہیں۔ ہر نبی کی 1 سے زیادہ شادیاں ہیں، اور ہر صحابی کی بھی تقریباً 1 سے زیادہ شادیاں، 2 2 3 3 4 4، اور اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے آپ کی 99 شادیاں ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے آپ کی 100 شادیاں تھیں۔ توجہ ہے؟ کیوں؟ آج ہم دوسری شادی کو عیب کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، بلکہ گناہ کہتے ہیں۔ زنا عام ہو رہا ہے، نکاح کے اوپر قدغن لگایا جا رہا ہے۔ نہیں جی دوسری شادی تو ٹھیک نہیں ہے جی، یہ چنگا کام نہیں ہے۔ اوہ اگر چنگا کام نہیں ہے تو اللہ نے کیوں یہ حکم دیا؟ اللہ بھڑے کام کا حکم دیتا ہے، رب جو بھی حکم دیتا ہے وہ چنگا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی 1 ہی شادی تھی، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ مدینے میں آ گئے، شادی ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، اپنے گھر بار میں ہے کہ ابو جہل کی بیٹی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی، مدینے میں آ گئی اور حضور کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا دیا۔ اب سب نے آپس میں مشورہ کیا، جوان ہے، اس کی شادی کرنی چاہیے، کس کے پاس رہے گی؟ غیر محرم کے پاس تو رہ نہیں سکتی، اس کو کدھر رکھنا ہے؟ سب نے مشورہ کیا، حضرت علی کی ہے کہ بیوی حضرت علی سے نکاح کروا دیتے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، خاندان بھی ایک ہے، کفو ہے، تو حضرت علی سے نکاح کروا دے۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جناب ایسا ہمارا پروگرام ہے، آپ کی شادی کروانا چاہتے دوسری، یہ جو ابھی مسلمان ہوئی ہے نا ابو جہل کی بیٹی، اس سے آپ نکاح کر لیں، ہمارے پاس تو پہلے 2 2 3 3 4 4 بیویاں ہیں، آپ کے پاس 1 ہی ہے، آپ شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن ذرا حضور سے پوچھ لو، حضور سے پوچھ لو، اگر حضور کہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، حضور اجازت دیتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ پتہ چلا حضرت علی بھی سب سے زیادہ شریعت کے جاننے والے تھے، انہیں بھی پتہ تھا اللہ کا حکم ہے اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حضور سے پوچھے، اگر اعتراض ہوا تو شریعت تو حضور کے فرمان کے مطابق چلتی ہے۔ نبی نے کہہ دیا جائز ہے تو کروں گا، کہا نہیں تو میں نہیں کروں گا۔ تو سرکار کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا، سرکار نے فرمایا ممبر لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ، اعلان ہو گیا کہ حضور کوئی خاص اعلان کرنا چاہتے، بات کرنا چاہتے، ممبر بچ گیا، حضور ممبر پہ بیٹھ گئے، خطبہ دیا حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے 2 2 4 4 شادیاں کرو، لیکن میری بیٹی فاطمہ جب تک علی کے نکاح میں ہے میں علی کو حکم دیتا ہوں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ جی اللہ کہتا کرو، حضور کہتے نہ کرو، کس کی ماننی ہے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ اس میں تو پریشانی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول تمہیں دے، جس کا حکم فرمائے، فخذوہ، وہ پکڑ لو، وہ لے لو، اس پر عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ مسئلہ تو واضح ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ شریعت، دین، اسلام نام ہے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا۔ حضور کہیں یہ کرو تو وہ ہمارے اوپر حلال ہے، حضور کہیں یہ نہ کرو تو ہمارے لیے وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ حلال و حرام کا فیصلہ میرے نبی نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں حلال کو حلال کہنے والے اور حرام کو حرام کہنے والے؟ ہم ہر حلال میں حلال تب جانیں گے جب نبی کا حکم سن لیں گے کہ ہاں حضور نے کہا یہ حلال ہے تو ہم مانیں گے۔
اگر ساری دنیا کا حلال ہے، شریعت کا حلال ہے، قرآن کا حلال ہے، رب کا حلال ہے، تو ہم نبی کے فرمان کو دیکھیں ہی نہ کہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا حضور کا اس پر کیا فرمان ہے۔ حضور کہیں گے حلال ہے تو وہ حلال رہ جائے گا، اور حضور کہیں نہیں تو وہ حلال نہیں رہے گا۔ وہ حلال چیز حلال نہیں رہے گی جب نبی کہیں کہ نہیں نہیں نہیں۔ جس نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے تو حرام ہو جاتا ہے، حرام کو حلال کر دے تو حلال ہو جاتا ہے، اس نبی کی عظمت کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ شان دینے والا کون ہے حضور کو کہ وہ اپنا حکم چلائیں، باقی سارے حکم منسوخ فرما دے؟ یہ اختیار کس نے دیا نبی کو؟ اللہ نے دیا۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب جو کہتا ہے وہ اس کے پیچھے چلنا، میری بات کو نہ دیکھنا، میں کہوں یہ کرنا، میرا نبی کہے نہیں کرنا تو میرے نبی کی بات ماننی ہے۔ یہ مسئلے قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں، تفسیر میں واضح ہیں۔ جیسے 14ویں کی رات کو چاند چمکتا نظر آتا ہے نا، ایسے شریعت میں یہ مسئلے چمکتے نظر آتے ہیں جو ہمیں ببانگے دول کھل کھل کے اعلان کر رہے ہیں۔ بات چلے گی تو مصطفیٰ کی چلے گی، حکم چلے گا تو میرے نبی کا چلے گا۔ اس پوری کائنات میں کوئی با اختیار ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ۔ دنیا دار کمینے، دنیا دار کمینے سو گئے وچ مدینے، انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ٹائم تو ہو گیا لیکن ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں، یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے، ساری تقریر کا نچوڑ ہے۔ ہم دریا کا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں۔ ناصر بھائی آگے آ جاؤ، چھپ کے نہ بیٹھو، میں نے دیکھ لیا۔ ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں، سچ بتانا سچ بتانا، ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں۔ ہم تو ہر بات پہ نبی کے آگے سر تسلیم خم کر کے بیٹھے ہیں، حضور جو کہیں گے ہم تو وہ مانیں گے۔ اور بتائیے جس دربار میں جا کر کسی بڑے سے بڑے غوث قطب ابدال کو بھی اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں، وہاں حکمرانوں کی محبت میں چور چور کے نعرے لگانے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی شہباز شریف سے پیار نہیں ہے، نواز شریف سے ہمیں پیار نہیں ہے، ہمیں مسلم لیگ سے پیار نہیں ہے، ہم عمران خان کے مخالف نہیں ہیں، ہم زرداری کے پارٹی کے نہیں ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کا بعد اب کون ہے۔ ہم پارٹیوں کی بات نہیں کرتے، سیاسی قائدین کی بات نہیں کرتے۔ ہمارا قائد تو محمد الرسول اللہ ہے۔ جو ہمارے نبی کا ادب نہیں کرتا وہ کیسا لیڈر ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے نبی کی بارگاہ کا احترام نہیں کرتا وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو وہ جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں نہ ہو چنگے نہ ہو چنگے، چنگی میرے نبی دی ذات ہے۔ اور شرم حیا کرو، کم از کم حضور کے دربار کا تو احترام کرو۔ اور کمال ہے حضور کے دربار کا مقام کیا ہے، عاشقوں سے پوچھ۔ ان عاشقوں میں سے عاشق یہ جملہ کہہ رہا، کہتا ہے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں پیاس بجھا
اپنا جو جھکا دیتے ہیں۔ ہر بات پہ نبی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، حضور کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینی ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ ہمیں حضور کا با ادب بنائے، دربار مصطفیٰ کے آداب سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لے۔